Victoria and Abdul. Life is like a carpet we weave in and out to make a pattern. یہ وہ الفاظ ہیں جو لمبے قد، مضبوط جسم اور خوبصورت آنکھوں والا ایک ہندوستانی غلام عبد الکریم ملکہ برطانیہ یعنی کوئین وکٹوریہ کو اس وقت کہتا ہے جب ان دونوں کے درمیان ایک نازک تعلق کا آغاز ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ بات ہے ایک فلم کی جس کا نام ہے وکٹوریہ اینڈ عبدل۔ فلم وکٹوریہ اینڈ عبدل کی کہانی شرابانی باسو کی کتاب وکٹوریہ اینڈ عبدل دی کوئنز کلوزسٹ کانفیڈنٹ سے اخذ کی گئی ہے۔ یہ کتاب ملکہ وکٹوریہ اور اس کے قریبی رازدار عبد الکریم کی سچی کہانی پر مبنی ہے۔ فلم کی کاسٹ میں عدیل اختر، علی فضل اور جوڈی ڈینچ نے نمایاں کردار ادا کیے ہیں۔ فلم کی کہانی 1887 میں ملکہ برطانیہ یعنی کوئین وکٹوریہ کے آخری چند سالوں کے بارے میں ہے۔ چونکہ اس وقت ہندوستان بھی برٹش راج میں تھا، اس لیے ملکہ اس وقت ملکہ ہند بھی کہلاتی تھی۔ ملکہ کی گولڈن جوبلی تقریبات میں ہندوستانی خدمت گار کے طور پر عبدل کا انتخاب کیا گیا کہ وہ برطانیہ جا کر تقریب کے دوران ملکہ کی خدمت میں حاضر رہے۔ اسے سختی سے ہدایات دی گئی تھی کہ انتہائی مؤدب رہے، حتیٰ کہ ملکہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے اور غلامانہ طور پر نگاہیں نیچی رکھے۔ تقریب کے دوران عبدل ہدایات کو نظر انداز کرتے ہوئے نہ صرف ملکہ پر ایک بھرپور نظر ڈالتا ہے بلکہ موقع پا کر ملکہ کی قدم بوسی بھی کر لیتا ہے۔ اس اچانک حرکت پر سب ششدر رہ جاتے ہیں اور دل ہی دل میں عبدل کو کڑی سزا کا حقدار سمجھتے ہیں کہ یہ سنگین گستاخی کے زمرے میں آتا ہے، لیکن ملکہ اس کی اس حرکت پر بے حد خوش ہوتی ہے۔ یوں دونوں کے درمیان ایک تعلق کا آغاز ہوتا ہے جو بعد میں ایک عجیب ملا جلا سا کہیں گہرا، کہیں ہموار اور کہیں نازک تعلق بن جاتا ہے۔ اس کی تفصیل میں اس لیے بیان نہیں کر رہا کہ پھر فلم بینی کے لیے باقی کچھ نہیں رہے گا۔ فلم میں اس زمانے کے ملبوسات، محلات کی پرہیبت فضا، روشنیوں سے مزین اندرونی کمرے، موسیقی، ملکہ کے بچوں کا جاہ و جلال، درباریوں کی کورنشیں اور بھاگ دوڑ سب انتہائی خوبصورتی سے فلمایا گیا ہے۔ علی فضل عبدل کے کردار کے لیے نہایت مناسب طور پر کاسٹ کیا گیا ہے۔ اس نے اپنے لمبے قد اور مضبوط جسم کی طرح اس کردار کو بھی خوب مضبوطی سے نبھایا ہے۔ ملکہ کا کردار ادا کرنے والی تجربہ کار ایکٹریس جوڈی ڈینچ کے ساتھ ہالی ووڈ کے اس ابھرتے ہوئے فنکار کا کوئی مقابلہ نہیں بنتا، تاہم اس نے ثابت کیا ہے کہ اس رول کے لیے اس کا انتخاب درست ہے۔ جوڈی ڈینچ نے ایک جانب تو طاقتور ترین ملکہ وکٹوریہ کا کردار بڑی عمدگی سے پیش کیا ہے اور دوسری جانب غیر متوقع طور پر عمر کے آخری ایام میں افلاطونی تعلق میں گرفتار ہونے والی عورت کا کردار بھی اعلیٰ طور پر نبھایا ہے۔ جب وکٹوریہ اور عبدل سارے محل کو حیران و ششدر چھوڑ کر فلورنس کی سیر کو جاتے ہیں تو وہاں کے سین اور فلم بندی کے لیے فلم ساز تحسین کا مستحق ہے۔ یہاں وکٹوریہ کے اندر کی عام عورت کے جذبات کمال طور پر عکس بند کیے گئے ہیں۔ فلم میں ملکہ اور معتمد خاص عبدل کے متنازع تعلق کو بہت ہی احتیاط اور مہارت سے پیش کیا گیا ہے۔ ملکہ کا ایک مسلم ہندوستانی کو محل میں ایک اہم درجے پر فائز کرنا اور پھر ہر مخالفت پر ایک زینہ اور ترقی عطا کرنا تو ظاہر کرتا ہے کہ شدید نسلی امتیاز کے اس دور میں ملکہ نسلی امتیاز کو کچھ خاص گھاس نہیں ڈالتی تھی۔ جوڈی ڈینچ جو اس سے پہلے نوجوان ملکاؤں کا کردار خوبصورتی سے نبھاتی رہی ہے، خاص طور پر داد کے لائق ہے کہ اس نے ایک عمر رسیدہ، تنہا لیکن ارادے کی پختہ مالک کا کردار کمال خوبی سے ادا کیا ہے۔ ڈینچ کے مقابلے میں علی فضل نے عبدل کا کردار بہت ہی خوش اسلوبی سے ادا کیا اور وہ کہیں بھی ایک تجربہ کار ایکٹریس سے دبا ہوا نظر نہیں آیا۔
اسٹیفن فریئرز نے فلم میں کمال ہدایت کاری کے جوہر دکھائے ہیں۔ اس قسم کی دلچسپ کہانی اس کی ڈائریکشن میں ہی کامیاب بن سکتی تھی۔ لی ہال کے اسکرپٹ میں البتہ کچھ جھول سا معلوم ہوتا ہے، خاص طور پر جب فلم آخری سین میں سنجیدگی سے آگے بڑھتی ہے تو جھٹکا سا محسوس ہوتا ہے۔ شروع کے خوشکن سین دکھانے کے بعد زیادہ تر سین دہرائے گئے ہیں جو بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ اس فلم میں بھارتی موسیقی بھی کچھ بھلی دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ آج کل یہ موسیقی ہر دوسری انگریزی فلم میں سننے کو ملتی ہے۔ شروع میں تو یہی لگتا ہے کہ چونکہ یہ ایک سچے واقعے پر بنائی گئی فلم ہے، اس لیے اس میں کافی دلچسپ کہانی پیش کی گئی ہوگی، لیکن کچھ دیر بعد ایک روایتی میلو ڈرامے کا تاثر بھی ابھرنے لگتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ مرکزی کرداروں کی دلکش کیمسٹری کے باعث وکٹوریہ اینڈ عبدل مزید بہتر فلم بن سکتی تھی۔ فلم دیکھیے ضرور تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ انگریز راج میں بیشتر نائٹ اور سر کے خطاب اور مراعات کن لوگوں کو کس طرح ملا کرتی تھی۔